لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ او قبیلہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، تم تو بس جھوٹ ہی افترا کر سکتے ہو۔ سورہ ہود کا نام ہودن، یہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا، ہود پیغمبر کا نام تھا اور اس آیت میں ان کا نام استعمال ہوا، اور اسی لیے اس سورہ کا نام ہود علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر جلالین اور تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی اس لیے کہا کہ وہ اس قبیلے کے ایک فرد تھے، اور تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قدیم عرب کی قوم عاد خلیج فارس کے کنارے عراق کی سرحد تک آباد تھی۔ اس قوم کا اصل مسکن یمن اور حضرموت کا علاقہ تھا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر معالم اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کا پیغام سنایا تو ان کو بتایا کہ اصل حقیقت صرف توحید کا پیغام ہے، باقی سب تمہارے گڑھے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، اس لیے صرف خدا واحد کی عبادت اور اطاعت کرو، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا کی اکثر قومیں اللہ کے وجود کو مانتی رہی ہیں۔ انسانیت کا اصل مرض خدا کے وجود کا انکار نہیں بلکہ شرک رہا ہے، یعنی ایک خدا اعظم کے اقرار کے ساتھ ساتھ دوسرے چھوٹے موٹے دیوی دیوتاؤں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا خدا کے انتظامات میں دخیل ہیں۔ امام غازی نے تو یہاں تک لکھا کہ خدا کے وجود کے منکر تو ہندوستان کے مشرکین بھی نہیں ہیں، وہ بھی صرف خدا کے ایک ہونے کے منکر ہیں، اسی لیے بت پرستی میں مبتلا ہوئے یہی بیماری آج بھی عام ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ بعثت انبیاء علیہم السلام کی ضرورت کیا تھی، تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں واضح ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ بعثت انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کے 4 مقامات ہیں۔ نمبر 1، پروردگار عالم نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ نمبر 2، خیر اور شر کی معرفت کے لیے علم و آگاہی ضروری ہے۔ نمبر 3، خداوند حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں خیر و شر کو صحیح درک کرنے کے لیے وہ وسائل عطا کرے تاکہ انسان اپنی لا علمی کی بنا پر گمراہی اور ضلالت سے دوچار نہ ہو جائے۔ نمبر 4، صرف عقل اور انسان کے حواس خمسہ تمام اچھے اور برے امور جانچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پس اللہ تعالیٰ کو چاہیے اپنے بندوں کے لیے ایک اور راستہ قرار دے تاکہ انسان اس راستے کے ذریعے نیک اور بد امور جدا کرتے ہوئے سعادت کا راستہ اپنائے۔ یہ دوسرا راستہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں علیہ السلام کو بھیجنا ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اہم ہدف شناخت و معرفت کی اساس فراہم کرنا ہے اور اس کے ذریعے انسان پر حجت تمام کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 168 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 1۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمارا ایک اعلیٰ و برتر خالق ہے
کہ جس سے بندوں کا ارتباط ممکن نہیں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ سفیروں، مرسلین اور انبیاء علیہ السلام کا انتظام ضروری ہے، تاکہ خدا کی بات اس کے بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کو ان کی مصلحتوں اور مفاسد کی طرف رہنمائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔